بھائی جمعہ کے دن میں سفر پر تھا، اس لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری اعلان مجھے کرنا تھا جو میں نہیں کر سکا۔ دراصل دیکھو، آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 19 نوجوانوں کو ایسی تنظیموں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، جیسے ISS وغیرہ ہے، ان سے تعلق رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ملک کے غداری کا قانون کے اعتبار سے قلم لگا کر کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عام نوجوانوں کے علاوہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا انظر شاہ صاحب، جو بنگلور میں بہت بڑا ادارہ بھی چلاتے تھے، قوم کے بڑے رہبر رہنما بھی تھے اور ایک مسجد کے امام بھی تھے، ان کو بھی اٹھا کر جو ہے دلی پولیس لے کر گئی ہوئی ہے اور ان کے اوپر بھی کارروائی چل رہی ہے۔ یہ تمام لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور مسلسل گرفتاریاں ہو رہی ہے، ان لوگوں نے کوئی ابھی تک جرم نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کسی تیر کا استعمال نہیں کیا، تلوار کا استعمال نہیں کیا، ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے، جیسے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کو ملک کے مخالفت والے میسیجز بھیجے، جس کے اندر انہوں نے جو تنظیمیں ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے جن پہ پابندی ہے، جیسے ISS وغیرہ، ہندوستان ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ان لوگوں نے اس کی تائید اور اس کے سپورٹ کے میسیجز ایک دوسرے کو بھیجے اور وہ گورنمنٹ کا جو اسکینر ہے اس کے اندر یہ لوگ آ گئے۔ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے اسی مسلح پہ کھڑے رہ کر میں نے یہ اعلان کیا تھا جمعہ کے دن کہ دیکھو، ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے جو بھی میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں وہ ہمارے ملک کی جو انٹیلیجنس بیورو ہے IB، اس کے رڈار سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی اگر آپ نے ملک کے نظام کے خلاف لکھا ہوا ہے، ISS یا پاکستان کے سپورٹ میں لکھا ہوا ہے، وہ فوراً وہاں پہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا نمبر وہاں پہ کمپیوٹر کے اندر بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے اور پھر آپ کے اوپر ان کی پوری واچ ہوتی ہے، اور جب وہ پوری طرح سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی ملک کے خلاف چل رہا ہے، اس پہ کارروائی کی جاتی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی آدمی اگر رہبری رہنمائی کرے تو لوگوں کو بہت کڑوا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت کڑوی بات ہم کو بول رہے ہیں۔ میرا اس ٹائم کا بتایا ہوا آپ کو بہت برا لگا ہوگا، لیکن 1.5 مہینے کے بعد ہم لوگ اپنی آنکھوں سے رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے 19 نوجوان جیلوں کے اندر بند ہے، جس میں سے 4 بامبے کے ہیں، ایک اورنگ آباد کا ہے اور 2 پونا کے ہیں، جس میں سے ایک لڑکی بھی۔ اب مجھے بتاؤ، اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم جو بھی بولتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم کو آگے کیا ہونے والا ہے ہم عالم الغیب نہیں ہیں، مگر اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی ہے، اس کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پالیسی چل رہی ہے اور آگے گورنمنٹ کیا کرنے والی ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے جو ریکویسٹ کرنے والا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز، ہمارے جو بچے موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس پہ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اسی وقت ان کا وہ استعمال کرنا ہم بند کرا دیں۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کون سا میسج ہمارے بیٹے کے موبائل پہ آ جا رہا ہے جو گورنمنٹ کے نزدیک مشکوک ہے، اور کل کو اگر گورنمنٹ ہمارے بچے پر کارروائی کرتی ہے وہ ہمارے لیے ذلت کا سبب ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ خود اگر واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کرتے ہیں، ہر وہ گروپ جس کے اندر انڈین پالیسی کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، آپ وہ گروپ فوراً چھوڑ دو۔ ہر وہ دوست جو آپ سے ملک کے قانون یا ملک کے نظام کے خلاف کوئی میسج کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اس کو فوراً بلاک کر دو۔ کسی سے بھی اس قسم کی چیٹ وغیرہ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آگے چل کر پچھتانا پڑے۔ اور ہمارے نوجوانوں پر دھیان دو، توجہ دو۔ ہمارے بچے جو آج کل موبائل یوز کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہوں یہ جنوری کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، فروری کا 1 مہینہ باقی ہے اور 1 مارچ سے 10ویں کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، 12ویں کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں،
اور ہمارے کئی نوجوان میں راستے سے آتے جاتے دیکھتا ہوں، وہ چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے، رکشوں میں بیٹھے ہوئے. میں سوچتا ہوں کہ میرے بھی بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں جن کے بچوں کو میں جانتا ہوں، وہ بچوں کو موبائل کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. وہ بچے پورے اسٹڈی میں، پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. ان کے ماں باپ نے صبح سے شام تک ان کو کلاسوں میں مشغول کیا ہوا ہے، پڑھنے میں مشغول کیا ہوا ہے، بچوں کا پورا وقت اس میں جا رہا ہے. ہم مسلمانوں کا اپنے بچوں پہ ویسا دھیان کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بچوں پہ ویسی توجہ کیوں نہیں ہے؟ میں نمازوں کے ٹائم پہ بھی دیکھتا ہوں مسجد میں تکبیر ہو رہی ہے اور مسجد کے قریب میں ہمارے رکشے بھرے ہوئے ہیں اور بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماں باپ کے کمزوری کا نتیجہ ہے. ماں باپ کا کام ہے کان پکڑ کے وہ بچے کو اسٹڈی کے لیے بٹھائے کہ ابھی صرف 1 مہینہ باقی ہے بول کے ساری چیزیں بچوں کی چھڑا دے، ان کا موبائل، ان کا فیس بک، ان کا انٹرنیٹ، ساری چیزوں سے ان کو علیحدہ کر کے پڑھائی پہ ان کا دھیان لگائے. اور ہم لوگ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ یاد رکھو، جب ہم ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ملک کی پالیسی اور قانون کے اعتبار سے چلنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہم رتی برابر بھی رونگ جاتے ہیں یا ملک کی پالیسی یا سسٹم کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو یاد رکھو وہ زمانہ الگ تھا جب ہم کسی کے سامنے کچھ بول رہے، بولنے والا سن لے رہا، سننے والا بول دے رہا، وہ کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں آتی تھی. آج کل زمانہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے. رتی برابر بھی ہم نے میسج وغیرہ کے اندر کوئی چیز ایسی کی ہے وہ فوراً پکڑ میں آئیں گی اور آگے چل کے ہمارے لیے حالات خراب ہوں گے. ہم اپنے نوجوانوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہم رہ رہے ہیں ہندوستان میں، کھا رہے ہیں ہندوستان میں، پی رہے ہیں ہندوستان میں، اور یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو ISS کا درد اٹھ رہا ہے وہاں پہ، اور ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے دل میں رتی برابر اسلام نہیں ہے، اور ہم کو یہاں سے ان کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اور ہمارا ان کے لیے محبت کا پیدا ہونا ہمارے ملک کے سسٹم کے خلاف ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کریں گے بھائی اس کی فکر. اور جو نوجوان ہمارے پکڑے جا چکے ہیں اور جو ہمارے عالم دین پکڑے جا چکے ہیں، اللہ کی ذات سے 100% امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے جو بڑے بزرگان دین ہیں، جمعیت علماء وغیرہ کے جو ذمہ دار ہیں، وہ لوگ ان کے طرف سے سب کیسز وغیرہ لڑ رہے ہیں، تو امید یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ باہر آ جائیں گے. تو ہم تمام بھی ان کے لیے دعائیں وغیرہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خلاصی عطا فرمائے، ان کو آزادی عطا فرمائے، ان کے گھر والے جو ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے تمام نوجوان جن کو بغیر کسی جرم کے پکڑ کر جیلوں میں بھرا گیا ہے، اے اللہ ان کے خلاصی اور آزادی کے راستے پیدا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگ عالم دین جن کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ ان کی خلاصی اور آزادی کے بھی راستے پیدا فرما. اے اللہ دشمنوں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی اور دعوت و تبلیغ کے اس مبارک محنت کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد اور شریروں کی شرارت سے ان تمام کو تو محفوظ رکھنے کے فیصلے فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن. کی بات دین کی بات سب جگہ